اس سے جسم کا خراب خون نکلتا ہے اور رگ صاف ہو جاتے ہیں، رگوں کا جو راستہ رہتا ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ کڈنی کا علاج ہے، ڈپریشن کا علاج ہے، اس کا بہت بہترین علاج ہے۔ جسم کا جو درد ہوتا ہے، گپت جو مار لگ جاتے ہیں لوگوں کو، تو اس کا بہترین علاج ہے رقیہ شریعہ according to the Quran and Sunnah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید عبد الاسماعیل اور میں آج آیا ہوں مول صاحب کے پاس جو دعائیں پڑھ کے لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے میرے دوست ہیں جو بیمار رہتے ہیں، کبھی جاتے دعا پڑھا لیتے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بول کے۔ بہت سارے دوست ہیں جو غیر مسلمان ہیں، ان کے والدین کی بھی کبھی طبیعت خراب ہو گئی تو دعا پڑھا لیا ٹھیک ہو گئی، اور ڈاکٹرز کے پاس گئے، بعد میں بھی ٹیسٹ وغیرہ، بلڈ ٹیسٹ، اسکیننگز وغیرہ سب کچھ نارمل آنے کے باوجود بھی تکلیف میں رہتے، پریشان رہتے، جو بیماری ہے اس سے دور نہیں ہوتے۔ تو دعا پڑھا لیا ٹھیک ہو گیا بولتے، آخر یہ دعا میں ایسا ہے کیا، اور یہ دعا کیا پڑھتے اور کیسا پڑھتے، اور لوگوں کا ٹریٹمنٹ یہ اتنا اچھا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، تو یہ کیسا کر رہے ہیں آج میں جاننا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہے آپ؟ الحمدللہ۔ کیا نام ہے مول صاحب آپ کا؟ محمد حشمت اللہ غوری نام ہے میرا، اور میرا تعلق حیدرآباد دکن سے ہے، انڈیا سے۔ ماشاء اللہ۔ یہ جو ایریا ہے، یہ آپ کا گھر کا ایڈریس کہاں پہ ہے غوری مول صاحب؟ یہ بالاپور شریف نگر حیدرآباد میں ہے یہ۔ ماشاء اللہ۔ اور میں آج اس لیے آیا ہے خاص یہ جاننے کے لیے، جو ٹریٹمنٹ جو آپ کرتے اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز دیجیے میرے کو۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو ڈاؤٹس ہے، میرے کو خود کچھ ڈاؤٹس ہے، میرے کو خود زیادہ نالج نہیں ہے، میں جاننا چاہوں گا۔ انشاءاللہ اجازت دیجیے، پوچھ سکتا ہوں کیا سوالات کچھ؟ الحمدللہ۔ یہ جو ہم علاج کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں رقیہ شریعہ۔ یہ قرآن اور سنت کی روشنی میں علاج کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم طب نبوی سے بھی علاج کرتے ہیں، حجامہ سے بھی علاج کرتے ہیں، اور صدقے سے بھی علاج کرتے ہیں لوگوں کا۔ ماشاءاللہ، جیسے کہ آپ بولے یہ 4 چیزوں سے آپ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو آپ بتائے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں جو یہ آپ کرتے ہیں رقیہ شریعہ، اس کا مطلب کیا ہے، ذرا ڈیٹیل میں بتائیے۔ یہ رقیہ کہتے ہیں پھونک مارنے کو، شریعہ شرعی طریقے سے پھونک مارنے کو۔ رقیہ شریعہ جو ہے نا، یہ علاج ہے، یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور صحابہ اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس پہ عمل کرے تھے الحمدللہ۔ تو ہم بھی اس کو جو ہے نا اس سے علاج کرتے ہیں، اور اس میں کوئی تعویذ اور کوئی پلیتے وغیرہ نہیں دیتے، اور کوئی ایسا کرنے والوں سے ہم جو ہے نا وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے، تعویذ وغیرہ جو دیتے ہیں وہ غلط طریقہ ہے۔ اس میں جو ہے نا ہم صرف پانی اور جو ہے نا شہد، زیتون کا تیل، اور دوسرے کوئی بھی تیل جو ہوتے ہیں، تل کے تیل، تل کا تیل، ان تیلوں میں پڑھ کے ہم اس سے علاج کرتے ہیں لوگوں کا۔ تو ماشاءاللہ، جیسے کہ آپ بتائے ہیں رقیہ شریعہ کیا مطلب ہے اس کا، لوگوں کو انشاءاللہ یہ معلوم ہو جائیں گا۔ اور یہ جو آپ قرآن اور سنت کے حساب سے اس کا علاج کرتے، یہ بہت بہترین ہے، تعویذ وغیرہ کچھ نہیں دیتے۔ تعویذ وغیرہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے اوپر بھروسہ کر کے اللہ کے ساتھ شرک کر دیتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات بتایا آپ قرآن اور سنت کے حساب سے، تو آپ اس میں کیا کلمات پڑھتے، کیا دعائیں پڑھتے، یہ بھی میں جاننا چاہوں گا۔ اور سب سے پہلے جو ہے نا قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں،
اور وہ آیتیں جس میں جو ہے نا اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہے، جیسے آیت الکرسی ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی حمد و ثنا جو اور بھی جو بہت سی آیتیں اس میں ہوتی ہے، اور اس میں جو عذاب کا ذکر ہے، یعنی جو ہے نا جنت کا دوزخ کا جو ذکر ہے وہ بھی اس میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس سے دعائیں، سنت دعائیں جو ہے وہ بھی ہم سے پڑھتے ہیں، جیسے اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقاما اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ ماشاء اللہ، جیسے کہ یہ پہلا سوال جو تھا، جو 4 علاجوں میں آپ پہلا علاج جو ایکسپلین کریں، سبحان اللہ، بہت اچھا دکھا سن کے، اور بہت سیدھے طریقے میں ہے، یہ گمراہی کا راستہ نہیں ہے یہ۔ اب میں یہ دوسرا جو ٹریٹمنٹ آپ کرتے ہیں وہ میں جاننا چاہوں گا، بسم اللہ۔ یہ دوسرا جو نا طب نبوی سے جو ہے نا ہم علاج کرتے ہیں، جیسے کلونجی سے، کلونجی کے کیا فوائد ہے وہ ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے، کلونجی کے فائدے، اور میتھی کے کیا فائدے ہیں، اور زیتون کے تیل کے کیا فائدے ہیں، شہد کے کیا فائدے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے نا ہم ان کا علاج کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ڈائجیشن نہیں ہوتا، اور بہت سے لوگوں کو جو ہے نا کڈنی پرابلمس ہوتے، تو ان کو یہ جو جادو ہوتا ہے یہ بیماری پہ بھی ڈالتے ہیں جادو سے، اور مس سے بھی جو ہے نا جیسا سایہ ہوتا ہے اس سے بھی جو ہے نا لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو ملا کے علاج کرتے ہیں ہم۔ اس کے علاوہ ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کا جو علاج چل رہا وہ بھی کنٹینیو رکھیں آپ، یہ نہیں کہ خالی جو ہے نا صرف دعاؤں پہ نہیں، دعا دو بھی کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جیسے کہ بتائے ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ لیتے ہوئے بھی دوا اور دعا دونوں سے فائدہ اٹھائیے انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا سوال پوچھنا چاہوں گا، اس کی ذرا ڈیٹیل دیجیے میرے کو، وہ کیا ہے وہ حجامہ جو آپ بول رہے ہیں؟ حجامہ یہ خراب خون جسم سے نکالتے ہیں، اس کو کپنگ تھراپی بھی کہتے ہیں انگلش میں، اور آج کا ڈاکٹر بھی اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کو حجامے کو۔ اللہ کے وسلم بتائے تھے اس کو بچنا بھی کہتے ہیں حجامہ، اس سے جسم کا خراب خون نکلتا ہے اور رگ صاف ہو جاتے ہیں، رگوں کا جو راستہ رہتا ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس میں جو ہے نا کڈنی کا علاج ہے، ڈپریشن کا علاج ہے، اور پین جسم میں درد ہوتا ہے جسم میں، اس کا بہت بہترین علاج ہے۔ جسم کا جو درد ہوتا ہے، گپت جو مار لگ جاتے ہیں لوگوں کو، تو اس کا بہترین علاج حجامہ ہے۔ حجامے سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی تاریخیں ہیں، یہ 17، 19، 21 عربی کی تاریخوں میں کرنا بہتر رہتا، اور جمعرات اور پیر کو کرنا بہتر رہتا الحمدللہ۔ تو لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جیسے کہ آپ بولے ہیں کپنگ تھراپی بھی استعمال کر کے آپ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، ماشاء اللہ یہ بہت افیکٹو ہے۔ میرے بہت سارے دوست یہ کپنگ تھراپی باہر کروائے تھے، ماشاء اللہ، تو آپ اس سے بھی اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ چلیے میں اب چوتھا سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے۔ صدقہ جو ہے نا، صدقے سے بھی علاج ہوتا ہے۔ صدقہ یہ دینا چاہیے، صدقے میں جو ہے نا آپ چاہے تو بکرا دے سکتے ہیں، اور مرغا دے سکتے ہیں، چاہے تو آپ جو ہے نا اناج دے سکتے ہیں۔ آج کل پیسے دینے میں جو ہے نا تھوڑا سا مسئلہ ہے، لوگ پیسے کا غلط استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے بہتر رہتا ہے کہ اناج دیجیے آپ، لوگوں کو جو ہے نا فائدہ ہو جائے۔ اور صدقہ بالکل آپ کے خاندان میں کوئی غریب ہے تو پہلا اس کا حق ہوتا ہے، پہلے اس کو دینا چاہیے، اور پھر آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے تو اس کو دینا چاہیے۔ اس طریقے سے دیکھ کے دینا چاہیے غریب آدمی کو، انشاءاللہ تعالی اس سے بڑے فائدے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوش ہوا میں یہ جان کے کہ میرے جو ڈاؤٹس تھے وہ بالکل کلیئر ہو گئے، اور میرے جو دوست تھے وہاں جاتے پڑھاتے، اب میرے کو معلوم ہوا کہ کیوں اس کا فائدہ ہوتا۔ آپ قرآن اور سنت کے حساب سے سمجھاتے، ماشاء اللہ، کوئی اس میں شرکیہ کام نہیں ہے، اللہ کی رضامندی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، ماشاء اللہ، بہت خوش ہوا میں۔ یہ ایڈریس بتائے تھے ملا پور شریف نگر حیدرآباد، یہاں پہ ہے گوری مول صاحب، وہاں پہ آپ آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، بہترین سے بہترین ہر بیماری کا علاج لے سکتے ہیں۔ جو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، جا سکتے ہیں، پہلے دوائی لیجئے، دوائی کے ساتھ دعا بھی لیجئے،
دعا بھی بہترین ٹریٹمنٹ ہے، اور جیسے کہ بتائے 4 طریقوں سے گوری مول صاحب لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو آئیے اور فائدہ اٹھائیے. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.